بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج آپ کا لیکچر نمبر 17 ہے اور ڈیٹ 8/15 ہے اور ٹاپک آپ کا عدت کا ٹاپک ہے، یعنی عدت جو ہے نا اس میں کیا چیز ہے، اس کی ڈیفینیشن، اس کے پورے ایام وغیرہ کتنے ہوتے ہیں۔ عدت کا مفہوم جو ہے عدہ یا عدو سے نکلا ہے، لوگوں میں مفہوم شمار کرنا ہوتا ہے، گننا۔ شرعی اصطلاح میں عدت میں اس انتظار یا مدت کا نام ہے جو عورت کو طلاق ملنے یا شوہر کے فوت ہو جانے کی صورت میں نکاح ثانی کرنے سے پہلے گزارنا ہوتی ہے، کیونکہ طلاق ملنے یا شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد عورت کو لازمی طور پر انتظار کرنا پڑتا ہے، اسی کو عدت کہتے ہیں۔ پھر کئی حکمتیں اور مقاصد، یعنی عدت میں کئی حکمتیں اور مقاصد پوشیدہ ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہوتا ہے نسب۔ نمبر 1 نسب و وراثت۔ طلاق ہونے کی صورت میں وراثت اور بچے کا نسب نامہ کے متعلق کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ حمل اگر ابتدائی مرحلے میں بھی ہو تو عدت کے اختتام تک لازمن ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے، پھر عورت کو وضع حمل تک نکاح کی اجازت نہیں ملتی، اس طرح نسب اور وراثت کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ پھر آکے غور و فکر اور مصالحت کا موقع۔ عدت کے دوران شوہر کو غور و فکر کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور اس کا امکان ہوتا ہے کہ وہ اپنے حالات کے ماتحت نرم پڑ جائے اور اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور اس طرح صلح کی کوئی شکل نکل آئے۔ یہ بھی امکان ہوتا ہے کہ اگر بیوی حاملہ ہو تو اس کا حمل جو ہے ظاہر ہونے ہو جائے تو شوہر اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے مصالحت پر آمادہ ہو جائے اور میاں بیوی اور بچے کی زندگی اجیرن ہونے سے بچ جائے۔ اسی طرح اگلا پھر ہے استبرہ و رحم، یعنی عدت کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عورت کے رحم میں استبرہ ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے یعنی کہ وہ حاملہ ہے یا نہیں، یعنی پریگننٹ ہے کہ نہیں، کہ اس کے بیبی ہونے والا ہے یا نہیں، تاکہ جب بیبی ہو اس کا پتہ ہو کہ وہ اس کی کون سا، اس کے والد جو ہے وہ کون سا ہے۔ اور کیونکہ اس کو حیض آنے کے اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ حاملہ نہیں، اس صورت میں مطلقہ کے لیے 3 حیض عدت ہے، یعنی 3 دفعہ حیض آ چکے ہیں، یعنی وقفے سے 3 دفعہ حیض آئیں۔ اگر وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی اگر وہ پریگننٹ ہے، بیبی ہونا ہے اس کے، تو جب تک بچہ ہو نہ لے تو اس وقت تک اس کی عدت جو ہے ہوتی ہے۔ پھر آگے ہے کہ طلاق کے اثرات زائل ہو جائیں، یعنی عورت کی نکاح ثانی اور پہلے نکاح میں وقفہ ہو جائے اور تاکہ ایک وقفے سے عورت کے دل و دماغ پر طلاق کے جو اثرات ہیں وہ زائل ہو جائیں اور نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ دوسرے شوہر کے نکاح میں جائیں اور اسلام نے جو نکاح کے مقاصد رکھے ہیں یعنی الفت اور محبت، اس کو پورا کرنے کی تدبیر کرے۔ پھر آگے عواقب، یعنی عدت کی تیسری حکمت اور فائدہ یہ ہے کہ عدت کے دوران عورت طلاق کے عواقب پر غور و فکر کر لے کہ آخر کون سی وجہ غلطی یا خطا تھی جس کی وجہ سے اسے طلاق ہوئی۔ پھر آگے ہے کہ عبرت و موعظت۔ عدت کی مدت میں چوتھی حکمت یہ بھی ہے کہ خاندان اور قبیلے کے علاوہ دیگر مسلم معاشرے میں بھی ان حالات سے سبق ملے اور عورت اس کے شوہر کا واسطہ پڑے تو اگر عورت کو 3 طلاقیں ہو چکی ہیں تو رجوع کے موقع ضائع ہونے پر جب وہ شوہر کو ہوش میں آتا ہے تو اپنی اور بچوں کی زندگی ویران اور برباد ہوتے نظر آ رہی ہوتی تو دوسروں کو عبرت ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگیوں کو بھی اصلاح کر لیں۔ پھر آگے ہو گیا ہے کہ عدت کی اہمیت کیا ہے، یعنی تمام شریعتوں میں عدت کے احکام ہمیں کہیں نہیں ملتے، اسلام نے ہی عدت کے متعلق تفصیلی احکامات دیے ہیں تاکہ نسب اور وراثت کے جھگڑوں سے بچا جا سکے۔ اسلام نے عدت گزارے بغیر عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ قرآن حکیم کی سورۃ طلاق میں آیت ہے کہ اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدت، یعنی جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت پر طلاق اور عدت کا خیال کرو، ان کی عدت پر طلاق دو اور عدت کا خیال رکھو۔ تو یعنی اسی طرح پھر آگے کہا ولا یحل لهن یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ ان کے لیے یعنی متعلقہ عورتوں کے لیے جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں جو کچھ پیدا کیا ہے ان کو چھپائیں اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر آگے آ گیا کہ عدت کی اقسام کیا کیا ہیں۔ عدت کی اقسام میں جو ہے وہ مدخولہ کی عدت آ جاتی ہے، یعنی جس عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد ازواجی تعلقات قائم نہ کیے ہوں ان کے لیے عدت نہیں ہے۔ سورہ احزاب میں آیت نمبر 49 میں جو ہے ارشاد ہے کہ اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیہن من عدۃ تعتدوها، کہ اے ایمان والو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو تو پھر انہیں
ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو وہ تمہارے لیے اس پر کوئی عدت لازم نہیں جسے تم شمار کرو۔ چنانچہ عورت طلاق کے فوراً بعد نکاح کر سکتی ہے۔ اگلا جو ہے وہ پوائنٹ ہے مدخولہ حائضہ کی عدت، یعنی وہ عورت جس کے ساتھ ازواج تعلقات قائم ہو چکے ہیں اور پھر طلاق کی نوبت آ جائے اور وہ ایام ماہواری میں بھی آتے ہوں، ایام مہر بھی آتے ہیں، تو اس کی مدت 3 قروء ہے، یعنی قروء سے مراد ہوتا ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک 3 حیض ہے، اور امام شافعی کے نزدیک اس لفظ سے مراد 3 طہور ہے، پاکیزگی، یعنی 3 دفعہ وہ پاک ہو جائے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت میں بتایا گیا ہے کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاث قروء کہ طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، یعنی 3 دفعہ جب ان کو حیض ہے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ جب پورے ہو جائیں، پاک ہو جائیں، اس وقت تک اپنے آپ کو روک لیں۔ پھر ہے کہ حاملہ عورت کی عدت، عورت کی حمل کی حالت میں طلاق ہو تو اس کی عدت وضع حمل تک ہوتے ہیں، اگر وضع حمل پوری مدت سے پہلے ہی کیوں نہ ہو۔ سورہ طلاق کی آیت میں نبی بشایا گیا والا اولاد الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن، اور حمل والی عورتوں کی میعاد ان کے وضع حمل تک ہے۔ پھر آگے نابالغہ اور آئنسہ کی عدت۔ عائشہ کی عدت جس عورت کو کم سنی کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو، اور جو عورت معمر ہونے کی یعنی زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے کسی مرض کی لاحق ہونے کی وجہ سے ایام ماہواری سے مایوس ہو تو ان دونوں کی عدت 3 ماہ ہے۔ پھر ہے سورہ طلاق میں جو بتایا گیا ہے کہ یسن من المحیض من النساء ان ارتبتم فعدتہن ثلاث اشہر والی لم یحصن، اگر تمہاری عورتوں سے جو ہے سے مایوس ہو چکی ہیں، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور یہی عدت ان کی بھی ہے، انہیں ابھی حیض نہیں آیا۔ پھر ہے کہ بیوہ کی عدت کیا ہے، یعنی جو جس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، اس شوہر کا جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ ہاں اگر وہ بیوہ حاملہ ہو تو پھر اس کی عدت اس حکم سے مستثنیٰ ہے، اس صورت میں اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی اگر اس کو بیبی وغیرہ ہونا جب تک اس کی پھر عدت یہ ہوتی ہے کہ جب وضع ہو جائے، بیبی ہو جائے تو اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے، اگر بیبی نہ ہونا تو 4 ماہ 10 دن ہے۔ پھر آگے ہے کہ عدت کے مزید مسائل اور احکامات، اس میں کہ رجعت یعنی طلاق رجعی کی صورت میں شوہر کا رجوع کا پورا حق ہوتا ہے جب تک عدت کا عرصہ ختم نہیں ہوتا، عدت کا عرصہ ختم ہوتے ہی اس کو اختیار ختم ہو جائے گا۔ طلاق رجعی کی صورت میں نکاح زائل نہیں ہوتا، اس لیے بیوی کی رضامندی کی ضرورت نہیں ہوتی، مستحب یہ ہے کہ رجوع کرتے وقت 2 گواہ ٹھہرا لیے جائیں اور بیوی کو بھی اس سے مطلع کر دیا جائے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ارشاد ہے کہ وَإِذْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور اگر تم نے بیویوں کو طلاق دے دی پھر وہ اپنی مدت گزارنے تک پہنچ جائیں تو انہیں باعزت طریقے سے روکے رکھو اور انہیں عزت کے ساتھ چھوڑ دو۔ پھر آگے ہے کہ بناؤ سنگار، طلاق رجعی کی صورت میں بیوی کو چاہیے کہ وہ خامد کے سامنے بناؤ سنگار کر کے آئے، ہو سکتا ہے کہ شوہر کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے، اور پھر متعلقہ یا بیوہ کو رائش و ذبائح سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر آگے ہے نکاح ثانی، جب عورت کا عرصہ پورا ہو جائے تو عورت کو اختیار ہے کہ وہ جہاں چاہے دستور کے مطابق نکاح ثانی یعنی دوسرا نکاح کر سکتی ہے، اور پہلے شوہر یا اس کے رشتہ داروں کو اس کو روکنے کا کوئی حق نہیں، جیسا کہ قرآن سورہ بقرہ میں آیا کہ وَإِذْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضِلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم اپنی بیویوں کو طلاق دو چکو تو وہ پھر اپنے میعاد کو پہنچ جائیں تو انہیں اس سے نہ روکو کہ وہ نکاح ثانی کر لیں، اور جب وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہو یعنی شریعت کے مطابق جب وہ رضامند ہو تو انہیں نہ روکے۔ پھر آگے ہے کہ پیغام نکاح کی ممانعت، عدت کے دوران متعلقہ بیوہ عورت کو واضح طور پر نکاح کا پیغام دینے کی ممانعت ہے، کیونکہ اس طرح غمزدہ عورت کے جذبات مجروح ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ پھر آگے کہ سکونت کا اختیار، یعنی طلاق شوہر کے وفات کے بعد عورت اسی گھر میں قیام کرے گی جہاں پہلے رہتی تھی، شوہر کے ورثہ کو یہ حق نہیں حاصل کہ وہ اس گھر سے نکال دیں، اسی طرح عورت کے لیے بھی درست نہیں کہ وہ شوہر کے گھر سے نکل کر عدت کسی اور جگہ گزارے، کہ جیسے قرآن پاک میں آیا وَلَا تَخْرُجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهُنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، کہ زمانہ عدت میں انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ ہی وہ نکالیں
سوائے اس کے کہ وہ کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ پھر آگے اگر حاملہ عورت کا نان نفقہ وغیرہ، یعنی اس کے طلاق یافتہ عورت حاملہ ہو تو عدت کے اختتام تک اس کے خرچ کی تمام تر ذمہ داری طلاق دینے والے شوہر پر ہے۔ سورۃ طلاق کی آیت نمبر میں جیسے ارشاد ہوتا ہے وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَامِلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، پھر اگر وہ یعنی متعلقہ عورتیں حمل والی ہوں تو ان کے پر خرچ کرتے رہو یہاں تک کہ ان کا وضع حمل واضح ہو جائے۔ پھر ہے کہ رضاعت کی معاوضہ، یعنی اگر طلاق یافتہ عورت بچے کو دودھ پلائے تو اس کا معاوضہ طلاق دینے والا شوہر کے ذمہ ہے۔ معاوضہ طے کرنے کے لیے انہیں آپس میں مشورہ کر لینا چاہیے، چنانچہ سورۃ طلاق کی آیت نمبر میں بتایا ہے 2 میں بتایا گیا کہ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُم بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر وہ یعنی متعلقہ عورتیں تمہارے بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرت دو اور اجرت کے بارے میں اچھے طریقے سے آپس میں بات چیت کرو۔ تو یہ آپ کا یہاں تک ٹاپک ہے، یہاں تک آپ نے اچھے طریقے سے لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے اس کو۔ کل انشاءاللہ ہم رضاعت کا پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔